4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، اگر تو اپنی حاجت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر کفاف روزمرہ خرچ کرنے میں تیری ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور صدقہ و خیرات دیتے وقت ان لوگوں سے شروع کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ مانگنے والے سے بہتر ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کی مدت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور مقیم کو 1 دن موزوں پر مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے، بشرطے کہ انہوں نے وضو کے بعد چمڑے کے موزے پہنے ہوں۔ لڑکیوں اور بہنوں کی پرورش پر اجر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش کر رہا ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ خادم کی غلطیاں معاف کرنے کا بیان۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے اس سوال پر خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار معاف کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ محسن انسانیت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تحفہ کے متعلق بیان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا
اس نے کفران نعمت کیا، اور جس نے اپنے آپ کو اس چیز سے سنوارا جو وہ نہیں دیا گیا ہے، تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ قرض دار کی نماز جنازہ کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، کیونکہ اس پر قرض ہے، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پورا ادا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں پورا ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیتوں والی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ مراد ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ صادق و امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے سوء ظن نے ہلاک کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم گھاٹا پانے والوں میں ہو گئے۔ بغیر وجہ طلاق مانگنے کی سزا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ نہ غیبت کرو اور نہ ہی غیبت سنو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اس میں اعظم دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت۔ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ صادق و امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ نکاح کے لیے دیندار کو ترجیح دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح
کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس میں کچھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی فرمایا۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ جانتے ہو یا نہیں، ہر ایک کو سلام کرو۔ ایک آدمی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔